جنت بی بی مظفر گڑھ کی خاتون تھی، اسلام کو قبول کیا، قادیانیت کو ترک کیا۔ حضرات گرامی قدر مرزائی اس کے خون کے پیاسے بن گئے، اس کی جائیداد پہ حملہ آور ہو گئے۔ اس نے اپیل کی، آپ کے گنہگار بیٹے نے آواز کو اٹھایا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو انصاف دلوایا، جنت بی بی کو کاٹ دلوائے۔ حضرات گرامی قدر اس بات کا اعلان کیا، جب تک احسان علی رحیم کے بیٹے زندہ ہیں، مظلوم بھائی اور بہنوں کی آواز کے بلند پہ کہتے رہیں گے، ظالم کے ساتھ ٹکراتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم راج و بال میں اس پیغام کو سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت نگر پلٹایا، عافیت کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کھچے معاملات کو بھی سنبھالے گا۔ انشاءاللہ ڈیرے ڈنڈے کو یہاں پہ لگایا جائے گا، جاگیرداروں کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالا جائے گا، سرمایہ داروں کے سر ٹکرایا جائے گا، غریب اور مظلوم عوام کی حمایت کی جائے گی، کھانا کلچر کو انشاءاللہ توڑا جائے گا، ظلم کی زنجیروں کو انشاءاللہ آپ کو اس سے آزاد کروایا جائے گا، اور دنیا کے وسط کے اندر قرآن و سنت موومنٹ کا پرچم لگائے۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر مظلوموں کی حمایت کے اندر آواز کو اٹھا رہے ہیں، وہاں پر جہاں پر کبھی بھی شریعت کے اوپر حملے کی بات ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ گناہگار بیٹا میدان عمل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ٹرانسجنڈر بل کے ذریعے پاکستان کی ثقافت پہ حملہ کیا گیا، مرد عورت کو مرد بننے کی اجازت دی گئی، اتنی بے حیائی سرزمین پاکستان کے اندر پھیلانے کی بات کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، چودھری ہمارے مشتاق بھائی مشتاق احمد خان صاحب نے، جماعت اسلامی کے سینیٹر نے آواز کو اٹھایا، میں نے اپنی آواز کو ان کے ساتھ ملایا، پورے ملک کو ہلایا اور شہباز شریف کو یہ پیغام سنایا، جب تک اہل سنت کا ایک فرزند زندہ ہے، جب تک اسلام کا ایک بیٹا زندہ ہے، جب تک قرآن و سنت موومنٹ کا ایک کارکن زندہ ہے، اس ملک میں بے حیائی کو چلنے دیں گے، اس ملک میں فحاشی کو چلنے دیں گے، اس ملک میں ٹرانسجنڈر بل کو چلنے دیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، ظلم کی بات یہ ہے، نام تو مسلم لیگ ہے، لیکن مسلم لیگ کی سربراہی کے باوجود ملک کے اندر چوائلٹ ایسی فلم جس میں مرد کے ساتھ معاشرے کو بیان کیا گیا، مرد کے ساتھ عشق کو بیان کیا گیا، اس کو پاکستان میں چلایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے سیالکوٹ کے اندر اس آواز کو اٹھایا، ڈنڈے بھی جو اٹھایا کہ پاکستان کے اندر امیر المومنین شہباز شریف کے دور اقتدار میں جو ایسی فلم کو بنایا گیا، انشاءاللہ اس فلم کا راستہ روک کے چھوڑیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ حقیقی معنوں میں پاک ریاست بنا دیں گے۔ آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب کے بیٹے چودھری راشد الہی نے کہا، حافظ صاحب اس مسئلے کے اندر آپ آواز کو اٹھائیں، آپ عالم ہیں، آپ کی آواز پاکستان کے لوگ سنیں گے۔ میں نے کہا آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن پنجاب کی وزارت اعلیٰ تمہارے والد کے پاس ہے، اپنے ابو کو یہ بات بتلاؤ کہ اس فلم کے اوپر بندی لگا کر ملک کے عوام کی تمنا کو پورا کیا جائے۔ چودھری راشد الہی نے شام کو مجھے یہ بات بتلائی، حافظ صاحب آپ کے مطالبے کو میں نے اپنے بابا کے سامنے رکھا، دیگر علماء کے مطالبے کو سننے کے بعد آج شام کے بعد جوائلینڈ کو پنجاب کے اندر روک دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے فیڈرل حکومت کی حکمرانی کو نہیں دیکھا، شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو نہیں دیکھا، میں نے ان کے اقتدار کو نہیں دیکھا، میں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور یہ بات طے ہے، ہم قانون کی جنگ لڑ
انڈسٹری کو چلانے والے تمام اداروں کو، اور انشاءاللہ اگر ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا جرائم کو روکا جائے گا، اور ہائی کورٹ نے فیصلہ نہ دیا تو سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اور اگر سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ ہمارے حق میں نہ آیا تو ممبروں میں حرام سے انشاءاللہ جرائم میں حضرات گرامی قدر سٹریٹ پاور کے ذریعے انشاءاللہ اس معاملات کو دبا کر چھوڑیں گے، اور حضرات گرامی قدر میں تم سے یہ بات کا سوال بھی کرنے کے لیے آیا ہوں، تم ووٹ دیتے ہو گلیوں کو پکا کرنے کے لیے، سڑکوں کو بنانے کے لیے، لیکن ہم ووٹ مانگتے ہیں نہ اپنی ذات کے لیے، نہ گلیوں کے لیے، نہ سڑکوں کو پکا کرنے کے لیے، ہم تم سے ووٹ مانگتے ہیں حکم نبوت کی چوکیداری کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، صدیق کی صداقت کے تحفظ کے لیے، فاروق کی عدالت کے تحفظ کے لیے، عثمان ذوالنورین کی صحابت کے تحفظ کے لیے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے تحفظ کے لیے۔ مجھے یہ بات بتاؤ کہ ان متعصب کو اسمبلی میں بیان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ حضرات گرامی قدر کیا اسمبلی میں اسلام کی آواز سننی چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرات گرامی قدر کیا اس کام کو آپ کروانے کے لیے ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا قرآن و سنت موومنٹ کی پورے علاقے میں یونٹ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے امیدواروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، دفاع صحابہ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ممبروں میں ہاتھ پہ آوازوں کو اٹھایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب چودھری پرویز لائی کے دور میں جبکہ وہ اسپیکر تھے، دفاع صحابہ کے لیے بل کو موو کیا گیا، میرے مرکز کے اندر بل کو پیش کرنے والے ایم پی اے پہنچے، ہم نے ان کا استقبال کیا، اور جمعے کے خطبے کے لیے آواز اٹھائی کہ اللہ کے فضل و کرم سے دفاع صحابہ کو اس ملک کے اندر قانون بنوا کے چھوڑیں گے۔ تاحال ابھی یہ قانون مکمل نہیں ہو سکا، یہ قانون نہیں بن سکا، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا قومی اسمبلی کے ممبران سے اس کے پر انگوٹھوں کو لگوایا جائے گا، اور جو انگوٹھا نہیں لگائے گا اس کا گھراؤ کیا جائے گا، اس کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر قرآن و سنت موومنٹ اور اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی جماعتوں کے کارکنان کے ذریعے اس ایم ایل اے کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا، اس کو اس بات کے اوپر مجبور کیا جائے گا، ووٹ تب ڈالیں گے جب صدیق کی صداقت کا تحفظ کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ہماری اللہ کے فضل و کرم سے پلاننگ ہے کہ ہمارے کارکنان پورے ملک کے ایم این ایس کو عوامی احتجاج کے ذریعے مجبور کریں گے، صدیق کی صداقت کا دفاع کیا جائے، فاروق کی عدالت کا دفاع کیا جائے، ذوالنورین کی صحابت کا دفاع کیا جائے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا دفاع کیا جائے، جو دفاع نہیں کرے گا انشاءاللہ اس کو دفاع حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، کیا ختم نبوت کے عظیم شان دوست کو قانونی اعتبار سے مزید اجاگر کرنے کے لیے اور حرمت رسول اللہ کے کرتے یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، خان صاحب کی جماعت عشق رسول کی دعوے دار ہے اور ریاست مدینہ کی نمبردار ہے، لیکن میرے ٹیلی فون کے اندر وہ ڈاکومنٹ موجود ہے کہ جس کو میں آپ کے سامنے رکھنے دینا چاہتا ہوں۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن کو فائل کیا، اس پٹیشن کے اندر کیا بات کہی گئی؟ اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ہائی کورٹ نے حضرت رسول اللہ کی حرمت کے تحفظ کے لیے جو فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف خان صاحب کی حکومت نے چیلنج کیا، اور آج میاں شہباز شریف صاحب اسی ریٹ کو فالو کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی کا دکھ کی بات ہے، تعصب کا مقام ہے، کسی کو اپنا کوٹ ادیر ہے، کسی کو اپنی ٹائی ادیر ہے، کسی کو اپنا بھوت ادیر ہے، کسی کو اپنی بلاک ادیر ہے، لیکن ہمیں ادیر ہے تو سیدنا مصطفیٰ کی مصطفی عزیز ہے، اور کاری کملی والے کا اللہ کے فضل و کرم سے ناموس ادیر ہے۔ حضرات گرامی قدر ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اور دفاع صحابہ کی قانونی جنگ کو لڑنے کے لیے ہمیں سیاست میں اترنا پڑے گا۔ ہم پہلے گرے تھے، ہم نے یہ بات کہی تھی، ہم ہارے ہیں مگر ہمارا نظریہ تو نہیں ہارا، ہم ہارے ہیں لیکن ہمارا منشور تو نہیں ہارا،
ہم ہارے ہیں لیکن ہماری سوچ تو نہیں ہاری، ہم ہارے ہیں لیکن ہماری فکر تو نہیں ہاری۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں فتح بھی ہے، شکست بھی ہے، وہ وقت آنے والا ہے اس علاقے کے اندر غربت رسول اللہ کا پرچم اٹھا کے چھوڑیں گے، مجھے اپنے نبوت کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے، دفاع صحابہ کا پھریرا اٹھا کے چھوڑیں گے، اور جب دارا میں ہم نے نبوت پر انشاءاللہ گزار حضرات گرامی قدر کے آپ کی عظیم مقاصد کے لیے، رب قبر کی توحید کے لیے، مدینے والے کی عظمت کے لیے، دفاع حتم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے اور دفاع اسلام کے لیے ہمارے ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم نے دل دیکھ نکھاریں گے، روپے پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے